اصل تو وہاں ہے. ناسبیوں سے بھی ہم کہتے ہیں اگر آپ کو کسی روایت کے اوپر تکلیف ہے, آپ کو حدیث حوب سے تکلیف ہے اگر, حالانکہ یہ آج کے ناسبیوں کو ہے, سلف میں سب حدیث حوب بیان کرتے آئے ہیں, اس پہ تو امام البانی, شیخ زبیلی زئی دونوں متفق ہیں, شعیب ارناؤت اور باقی سارے محدثین. حدیث حوب سیدہ عائشہ پہ جو کتے بھونکے تھے, اس کو تو کبھی کسی نے ضعیف نہیں کہا تھا. آج کل یہ اس میں سے کچھ نکال کر رہے, ہم کہتے ہیں حدیث حوب کو چھوڑ دیں. آج بخاری میں حدیث بخاری کی, عمار ابن یاسر کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. یہ آگی بخاری کی حدیث, آگے چلیں, بخاری میں موجود ہے. اور قربان جاؤں امام بخاری نے اما عائشہ کے فضائل والے چیپٹر میں حدیث لی ہے, اور تم تو اما عائشہ سلام اللہ علیہا کے فضائل بھی عمار ابن یاسر کے بغیر بیان ہی نہیں کر سکتے, لیکن ان سے پوچھ کے لیتے تو آدھی حدیث لیتے. امام بخاری نے پوری روایت لی کہ جنگ جمل کے لیے مولا علی نے عمار ابن یاسر اور حسن ابن علی کو کوفہ روانہ کیا کہ جا کے کوفے کے ممبر کے اوپر خطبہ دے کے لوگوں کو تیار کرو خلیفہ راشد کے حق میں. تو انہوں نے ممبر پر چڑھ کر اوپر والی سیڑھی کے اوپر حسن ابن علی کو بٹھایا اور خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے, حالانکہ حسن ابن علی ان کی پوتوں کی عمر کے تھے. صرف اہل البیت کا احترام کیا عمار ابن یاسر نے. اور بخاری کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں, مرتبہ نہیں کم ہونے دیا, جنت میں بھی بیوی ہیں عائشہ سلام اللہ علیہا, اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اب اللہ دیکھے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو. حضرت عائشہ کی جنگ کس کے ساتھ قرار دی عمار ابن یاسر نے؟ اللہ کے ساتھ. تو جنگ تو علی کے ساتھ ہو رہی تھی, اس لیے کہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت اللہ کی, رسول کی اور حکمران وقت کی. اور حکمران وقت بھی کوئی ملک اور بادشاہ نہیں ہے, خلیفہ راشد ہے جس کی پیروی کا حکم ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو سرکار حدیث حوب کو بھول جاؤ, عمار کی زبان شیطان سے محفوظ. عمار کہہ رہا ہے کہ جنگ جمل لڑنے والے علی کے خلاف نہیں اللہ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, ٹائم قیامت تک جے. اور حدیث حوب کتوں کو بھول جاؤ, بنو امیہ کے پالتو کتے, کتوں والی حدیث کو بھول جاؤ. اس حدیث کو دیکھو جو عمار ابن یاسر کی حدیث ہے. مجھے بتائیں یہ بھاری ہے یا وہ بھاری ہے؟ کسی کے اوپر کتے کا بھونکنا یہ بڑا مسئلہ ہے, یا اس کی اس ایکٹیویٹی کو اللہ کے خلاف لڑنا قرار دیا جائے یہ بڑی ایکٹیویٹی ہے؟ بتائیں. تو ہمارا مقدمہ وہاں پہ موجود ہے. پھر بخاری میں حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں عائشہ کا ساتھ دوں علی کے خلاف, لیکن مجھے وہ ایک حدیث یاد آ گئی, میں نے حضور سے خود سنا تھا, وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اپنی حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دے. تو میں عائشہ کی حمایت سے رک گیا. اندازہ کرو. اور وہ حدیث کافر والی حدیث اما عائشہ ہوتے لائی, لو جی اج بریلوی اور پھکی لے جاؤ. تسی کہندے ہو نا کافر والی آیتاں نہیں لگ سکتیاں. کسرا کے لوگوں نے آتش پرست ایک عورت کو اپنا حکمران بنایا, اور حضور نے فرمایا اس پہ ورڈکٹ دی کہ یہ قوم ہدایت نہیں پا سکتی, کامیاب نہیں ہو سکتی, جنہوں نے عورت کے سپرد حکمرانی کر دی. اور اسی عورت کو پھر قادسیہ کے اندر شکست دی تھی نا, رستم پلوان اس کی طرف سے آیا تھا آرمی چیف بن کے. حضرت عمر کے دور میں سعد بن ابی وقاص نے, اس وقت وہ عورت حکمران تھی, بس آخری وقت میں وہ لے آئے تھے ایک بچے کو اٹھا کے. تو آپ دیکھیں یہ حدیث کافروں کے بارے میں تھی, یہ ابھی اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا ہے, آج سے پہلے کبھی میرے دماغ میں نہیں آیا. کافروں والی حدیث اما عائشہ کے اوپر لگا دی ایک صحابی نے کہ مجھے تو اس حدیث نے بڑا نفع پہنچایا جنگ جمل کے دنوں میں. حدیث کے الفاظ ہیں جنگ جمل کے دنوں میں مجھے حضور کی ایک حدیث سے بڑا نفع ہوا جو میں نے حضور سے خود سنی تھی کہ جو قوم اپنی حکمرانی کسی عورت کے سپرد کر دے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو میں عائشہ کی حمایت سے رک گیا. تو اس صحابی کو کسی نے نہیں پوچھا کہ عائشہ تو مسلمان ہے, دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی ہے, ہماری ماں ہے, آپ کافروں والی حدیث, کافرہ عورت والی حدیث امت کی بہترین عورت پہ لگا رہے ہو. ہائے 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 ہائے, او بریلویو دیوبندیو والے حدیثوں قیامت تک پٹو. ایڈی بڑی دلیل آج تک کسی دے دماغ وچ نہیں آئی. تسی کہندے سو نا کافراں والیاں ایتاں لا رہے نے جناب مسلماناں ہوتے کافراں دے بارے چ لو, ہاں ہن دفاع کرو آ کے.